پھر وہی تھا جو توفیق صاحب کو ہاسپٹل تک لے گیا۔ ارم اور آسیہ بھی ساتھ تھیں۔ توفیق صاحب کا بی پی بے حد لو تھا۔ ڈاکٹرز نے فوراً ڈرپ لگا دی۔ شکر تھا کہ زیادہ سیریس کیس نہیں تھا۔ وسیم ان دونوں کو ویٹنگ روم میں بٹھا کر خود ہی دوڑ دھوپ کرتا رہا۔ یہ سب عبید کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا۔ توفیق ڈرپ کے زیر اثر سو رہے تھے اور وہ دونوں پاس بیٹھی تھی۔ ارم نے باپ کی حالت دیکھی۔ ارم سے باپ کی حالت جو ہے وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آسیہ نے تھکے تھکے انداز میں ارم کو دیکھا اور کچھ نہیں بولی۔ تبھی وسیم چلا آیا۔ اس نے ایک نظر ارم کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی، پھر آسیہ سے مخاطب ہوا۔ فکر کی بات نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے ڈرپ ختم ہو جائے تو ہم جا سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آنٹی، عبید سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ اسے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نمبر اب کسی اور کے لیے کھلتا ہے۔ میں ہوں اپنے ابو کے پاس ان کا خیال رکھنے کے لیے، آپ کو بھی جانا ہے تو چلے جائیں۔ ارم کے لہجے کی تلخی۔ وسیم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ارم، آسیہ نے نرمی سے ٹوکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں ابھی یہی ہوں، وسیم آہستگی سے کہہ کر باہر نکل گیا اور دوبارہ عبید کا نمبر ملانے لگا۔ خود کو سنبھالو ارم، اپنے گھر کے راز بھی چوراہے پر نہیں کھولتے، آسیہ نے سمجھانا چاہا۔ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے۔ آج ابو اس کی بہن کی وجہ سے اس حال میں ہیں، اسے پتہ ہونا چاہیے، ارم تڑپ کر بولی۔ کسی کا قصور نہیں، مرد مضبوط ہو تو کوئی عورت اسے اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچا نہیں سکتی۔ غلطی تو میری ہے جو عبید کو ایک مضبوط شخصیت نہ دے سکی۔ وہ یہ سیج سے گویا ہوئی۔ اسی لمحے وسیم کے موبائل پر ثانیہ کی کال آ گئی۔ وسیم نے بتایا وہ کہاں ہے تو وہ گم سم ہو گئی، پھر سنبھل کر پوچھنے لگی، آپ وہاں کیوں نہیں رکیں گے؟ عبید کہاں ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ یا اللہ، ارم وسیم بھائی کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، امی اور دادی کو بتا دینا۔ کہاں رہ گیا ہے میرا بچہ؟ کوئی مجھے بتا دو، دادی پکار رہی تھی اور کچھ نہ ملا تو بیماری کا بہانہ بنا ڈالا۔ عبید ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے۔ شکر ہے اس کا نمبر بند ہے ورنہ اب تک بلیک میل کر چکے ہوتے۔ ثانی، ارے او ثانی، اف اف، وہ جھنجھلا کر باہر نکلی۔ دادی آ رہے ہیں وسیم بھائی، پہنچنے والے ہیں، کسی کام میں پھنس گئے ہیں، آہستہ بولو، کیا کان پھاڑو گی؟ انہوں نے کان میں ہاتھ رکھ کر گھورا۔ آپ کو سنائی بھی تو نہیں دیتا؟ وہ بیزاری سے گویا ہوئی اور پاس میں بیٹھ گئی۔ بات سنو، یہ آسیہ نے مٹھائی کیوں نہیں بھیجی؟ دادی نے رازداری سے پوچھا۔ کس بات کی مٹھائی؟ ثانیہ بے خیالی میں انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ عبید کی بات پکی کرنے جو گئی تھی۔ دادی آپ کو بڑی خبریں رہتی ہیں۔ ثانیہ کا ہاتھ رک گیا۔ اچھا میری سفید چادر تو لا دو۔ کیوں؟ مبارکباد دینے جاؤں گی، جب مٹھائی آئے گی تو مبارکباد بھی تو دینا ہے۔ ثانیہ زچ ہو گئی، تبھی دادی کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی، چونک گئی، ہاتھ پکڑ کر نظروں کے سامنے کیا، تعجب سے پوچھا، سونے کی ہے؟ نادرہ کی کوئی خفیہ کمیٹی نکلی ہے جو بیٹی کا زیور بنوانا شروع کر دیا ہے؟ کہاں دادی؟ ثانیہ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ سامنے کھڑا بندہ دکھائی نہیں دیتا مگر سونے کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ شوق ہے انگوٹھی پہننے کا؟ دادی نے اشتیاق سے پوچھا۔ کسی کو نہیں، کس کو نہیں ہوتا؟ ثانیہ نے محبت سے جواب دیا۔ تو پہنانے کا انتظام کر دوں؟ دادی نے احتیاطاً دریافت کیا۔ رہنے دے دادی، آپ کا ایسا دل کہاں، آپ نے تو سب کچھ بیٹی کو دے ڈالا ہے، ہمارے لیے تو کچھ رکھا ہی نہیں۔ ثانیہ نے یاسیہ سے سر جھٹکایا اور ہلکی دھوپ میں کھڑے امرود کی شاخوں میں چھپے کچے پکے امرود تلاشے۔ اسے کچے پکے پھل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر کچھ ہی دنوں میں محلے کے بچوں کے چکر اور دادی کی لڑائیاں شروع ہو جانی تھیں۔ بیٹی کا رشتہ ایسا ہی ہے، دل چاہتا ہے جو کچھ سب کے پاس ہے سب دے ڈالیں۔ انہوں نے پیار سے ثانیہ کو دیکھا۔ ایک پوتی دے دی تھی، دوسری دینے کو من مچل رہا تھا۔ تو ہاں تو کر، میری طرف سے تو ہاں ہی ہے، بس آپ دل بڑا کریں۔ ثانیہ نے نہ سمجھی میں اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری۔ دادی کی پوپلی ہنسی پورے صحن پر محور کس تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں، گھر چلتے ہیں۔ توفیق نے طبیعت بحال ہونے پر پہلا مطالبہ یہی کیا تھا۔ وسیم ڈیوز کلیئر کروانے گیا تھا تو ارم پیچھے لپکی۔ آپ کا شکریہ وسیم بھائی، میں کر لوں گی۔ ارم نے جلدی سے سلپ پکڑی۔ حساب کتاب گھر جا کر ہو جائے گا۔ وسیم نے ایک نرم گرم نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ وسیم بھائی، میں اپنے حساب کتاب کلیئر ہی رکھتی ہوں اور یہ احسان آپ نے مجھ پر کیا یہ بھی کسی وقت چکا دوں گی۔ لہجہ بلا کر غیر اختیاریت لیے ہوئے تھا وہ، اس کا یہ بیگانہ رویہ وسیم کو الجھا رہا تھا۔ ایسا کیا قصور سرزد ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا؟ ارم، آسیہ کچھ یاد آنے پر وہیں چلی آئی۔ امی پیسے دیں جلدی، اور گھبراہٹ میں پیسے اٹھانا بھول گئی۔ آسیہ نے شرمندگی سے بتایا تو ارم اوجھل سی ہو گئی۔ امی حد کرتی ہیں، ہسپتال میں کوئی مفت علاج ہوتا ہے؟
بس اس وقت حواس ہی بحال نہیں تھے۔ وسیم ہلکا سا مسکرایا اور ارم کے ہاتھ سے سلپ لے کر بل پے کرنے لگا۔ مارے شرمندگی سے ارم اس کی طرف دیکھے بنا توفیق کے پاس چلی گئی۔ میں نے خود کو کبھی اتنا کمزور محسوس نہیں کیا۔ تو تم میری مضبوطی تھے عبید۔ انہوں نے آسیہ کو دیکھ کر یاسر سے سوچا۔ تبھی ارم آئی اور خاموشی سے ان کے پیروں کی طرف بیٹھ کر ہوتے ہوئے پاؤں دبانے لگی۔ وہ سمجھ سکتے تھے ارم نہیں چاہتی تھی کہ عبید کی کمی محسوس ہو۔ انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ ارم نے نرم و نازک ہاتھ دو مضبوط ہاتھ میں ڈھل گئے۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، یہ ان کے معمول کی دعا تھی۔ اور اللہ ہمارے بیٹے کو نیک فطرت بیوی عطا فرمائے۔ جتنا سعادت مند ہمارا بیٹا ہے اتنا ہی سعادت مند ہماری بہو ہو، ورنہ خاندان میں آنے والی اکثر بوئیں جو ویتے ہیں تو ڈرا کر رکھ دیتے ہیں۔ آسیہ نے جھرجھری لی۔ امی فکر نہ کریں، میرے ساتھ ہی وہی لڑکی رہ سکتی ہے جو آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرے گی۔ عبید نے مسکرا کر یقین دہانی کرائی۔ اچھا، اور اگر میں ہی اچھی ساس ثابت نہ ہوئی تو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، عبید نے پورے یقین سے کہا تھا۔ تبھی ارم کی ایک ڈش اٹھائے چلی آئی۔ امی میں ذرا ثانیہ کی طرف جا رہی ہوں، بس فوراً اپنی چٹوری سہیلی کا حصہ نکال لیتی ہوں، جیسے کبھی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ کچھ بنا کر ادھر بھیج دیں، عبید نے چڑھایا تو ارم نے فوراً اس کا جملہ پکڑ لیا۔ ابو دیکھیں، آپ کے نام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں نے کب مذاق اڑایا؟ عبید بوکھلایا۔ ابھی تو کہاں توفیق نہیں ہوئی، ان میں یہ نوک جھوک اکثر جاری رہتی تھی۔ جا کر بتایا عبید نے مچھلی بنائی ہے۔ اس نے فخر سے کالر چھوا۔ خواہ مخواہ کاٹا مسالہ لگایا، میں نے بس تل کر کریڈٹ خود لے لیا۔ مس ارم، تلائی اچھی نہ ہو تو مچھی کی شکل بدل جاتی ہے۔ ارم جاؤ، یہ تمہیں ایسے ہی ستاتا رہے گا، توفیق نے کہا تو ارم عبید کو گھورتی چلی گئی۔ کیوں ہر وقت بہن کو ستاتے رہتے ہو؟ آسیہ نے ٹوکا۔ اچھی لگتی ہے جب بلی جیسی شکل بناتی ہے، وہ ہنسا۔ ہمارے بعد بہن کا خیال رکھو گے نا؟ نہ جانے کس خیال کے تحت توفیق نے اچانک پوچھا تو عبید ناراض ہونے لگا۔ ابو ایسی کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، یہ وقت تو آنا ہی ہے۔ بہنیں بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ وہ مجھے بہت پیاری ہے، میں اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ٹپ ٹپ بے آواز کمسیال ان کے پیروں پر گرا۔ مت کرو بیٹا، انہوں نے پیر سمیٹ لیے۔ ابو، عبید کا نمبر مسلسل بن جا رہا ہے۔ آسیہ نے دعا مانگ کر تسبیح کرنا شروع کی۔ وہ جیسے ہی میرے اسپتال جانے کا سنے گا تو بھاگتا ہوا آئے گا۔ انہوں نے خود کو تسلی دی تھی یا ارم کو، مگر اندر کہیں اس بات کا یقین بھی تھا۔ اور تم نے گھر چھوڑ دیا؟ سامنے بیٹھے فیصل نے جوس کا گھونٹ بھرتے طاہر سے دریافت کیا۔ دوسرا جوس کا گلاس عبید کے سامنے دھرا تھا، جیسے اس نے ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ وہ اس وقت فیصل کے فلیٹ میں موجود تھا، جو فیصل کی شخصیت کی طرح بے تربیت اور بکھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی فیلوز تھے، جاب الگ الگ کرتے تھے، مگر دوستی اب بھی قائم تھی۔ وہ پارک میں کب تک الووں کی طرح بیٹھا رہتا تھا، اسے کہیں تو ٹھکانہ کرنا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ فیصل اکیلا رہتا ہے تو کیا کرتا۔ انہوں نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مطلب اگر کل کو وہ کہیں عمارت کی 10ویں منزل سے چھلانگ لگا تو وہ بھی لگا دو گے؟ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ عبید مشکوک ہوا۔ میں نے سنجیدہ سوال کیا ہے، فیصل نے کندھے اچکائے۔ عبید نے اس کے سنجیدہ سوال کا جواب دینے کے بجائے جوس پینا مناسب سمجھا۔ آدھی عمر تک یہ والدین ہمارے نخرے اٹھاتے ہیں۔ چند گھونٹ بھر کے وہ پھر سے شروع ہو گیا۔ گھر میں کھانا بھی ہماری مرضی کا بنتا ہے، کپڑے ہم اپنی پسند سے بنواتے ہیں، مگر جہاں شادی کی بات آئے وہاں ہم الو، گھامڑ اور کم عقل ہو جاتے ہیں، اور ہم ثابت بھی کر دیتے ہیں۔ فیصل نے تعصب سے سر ہلاتے لقمہ دیا۔ عبید کے گھورنے پر فوراً ہی سنبھل گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے، اس نے گڑبڑا کر بات بدلی، کہ ہم الو، گھامڑ اور کم عقل تو نہیں ہیں، مگر کیا ہے شادی بیاہ کے معاملے میں والدین کی سمجھ بوجھ ہم سے زیادہ کام کرتی ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹائپ کی لڑکی اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے، تمہارے دکھ سکھ میں کام آ سکتی ہے۔ تمہیں کسی سے محبت نہیں ہوئی، اس لیے یہ لیکچر جھاڑ رہے ہو؟ عبید نے خوف سے کہا تو فیصل نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ یہ بات بھی سچ ہے۔ مجھے کچھ دن یہاں رکنا ہوگا۔ عبید نے ادھر ادھر دیکھا۔ رینٹ آدھا آدھا ہوگا۔ فیصل تنت بولا۔ پکا شیخ ہے، لے لینا، مگر گھر کی حالت کیسی بنا رکھی ہے، جیسے انسان نہیں گدھے رہتے ہوں۔ پہلے تو نہیں رہتے تھے، اب کچھ نہیں کہہ سکتا، فیصل نے بے چارگی سے کان کھجایا۔ شبیر فوراً ہی توفیق کی عیادت کو گئے تھے، مگر ارم نے بتایا کہ وہ سو رہے ہیں۔ دادی اور نادرہ بھی تیار تھیں۔ ثانیہ نے بمشکل روکا کہ صبح چلی جائیں، مریض کو تنگ کرنا مناسب نہیں، مگر اسے صاف لگ رہا تھا کہ جیسے ہنگامہ عبید کے گھر ہوا ہے وہ یہاں بھی متوقع تھا۔ مجھے امی کو سب بتا دینا چاہیے،
دسترخوان پر پانی کا جگ رکھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں سوچا، ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ سب ایک وقت میں کھانا کھائیں، مگر ثانیہ نے دسترخوان بچھا کر سب کو بلا لیا تھا۔ دادی سب کو جمع دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ تمہیں تو ارم کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وسیم کی نگاہوں سے ارم کا محترم چہرہ اوجھل نہ ہوتا تھا۔ میری بات ہو گئی ہے، صبح جاؤں گی۔ اس نے نظریں چرائیں۔ ایگزامز کی تیاری کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیا ادھر رابعہ اور آصفہ کو بھی بلا لیتے، کتنے دنوں سے دونوں نے چکر نہیں لگایا۔ دادی کو بیٹی اور پوتی یاد آئیں، اس لیے گھر میں سکون ہے، نادرہ بڑبڑائی۔ کوئی نئی فرمائش سوچ رہی ہوگی، بے اختیاراً ثانیہ کے منہ سے نکلا۔ کرتی بھی ہو تو اپنے بھائی سے کرتی ہے۔ تم لوگ کو کیا تکلیف ہے؟ شبیر کو غصہ آ گیا۔ اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ نادرہ نے ٹوکا۔ تم اپنی اور اپنی اولاد کی زبان بند رکھو۔ شبیر کو بھڑکنے کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت تو تھی نہیں، غصہ تو ناک پر دھرا رہتا ہے۔ وسیم نے ٹھنڈی سانس بھر کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ جانتا تھا اب آگے کیا ہوتا ہے۔ ایسی کون سی زبان درازی کر لی میری اولاد نے؟ بہن کا نام آیا نہیں کہ جلتے توے پر بیٹھ گئے۔ نادرہ بھڑک اٹھی۔ اس گھر میں کھانا کھانا بھی عذاب ہے۔ شبیر نے ہاتھ پکڑ کر گلاس زمین پر پٹکا اور اٹھ کر چلے گئے۔ اسٹیل کا گلاس دور تک لڑکتا گیا۔ اس لیے تو گھر میں شیشے کے گلاس نہیں لاتی، نادرہ نے تسلی سے کہا۔ امی آپ چپ بھی کر جایا کریں، وسیم نے جھنجھلایا۔ زبان تھوڑی ہے، کینچی ہے کینچی، قطر قطر سب کو کاٹے گی۔ بیٹا کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ دادی کو اپنی بھوک مر گئی۔ اس چپ نے ساری زندگی جتنے سکھ دیے تھے وہ سب کو نظر آتے تھے۔ نادرہ اب ہتھیار نہیں ڈالتی تھی۔ ابا کو اتنا غصہ تبھی آتا تھا جب انہوں نے چھپ کر پھپھو کو پیسے دینے ہوں۔ ایک وہی تھی جس نے کھانے سے ہاتھ نہیں کھینچا تھا۔ تم خاموشی سے کھانا کھاؤ، ابا جانے اور ان کی بہن، وسیم نے ٹوکا۔ دادی نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ان کی گھوریوں سے بچنے کو ثانیہ اٹھ گئی۔ میں ارم کو کال کر لوں؟ دادی آپ کھانا کھائیں، یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ وسیم نے دادی کا ہاتھ تھپتھپایا۔ اب حلق سے کیا اترے گا؟ وہ بڑبڑائیں۔ امی، وسیم نے سنجیدگی سے ماں کو دیکھا، ثانیہ کے لیے جہیز جمع کریں، میں اسے ہرگز خالی رخصت نہیں کروں گا۔ ہو نہ ہو گیا جمع۔ نادرہ نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ میں چاہتا ہوں ثانیہ کا رشتہ کسی اچھے گھر میں ہو۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، جو غلطی رابعہ کی دفعہ کی ہے اب نہیں کروں گی۔ دادی کی زبان میں اجلی ہوئی۔ دل کی خواہش زبان کی نوک پر مچلی مگر لب پینچ لیے۔ ماحول ہی ایسا نہ تھا کہ بات کرتی۔ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ دل کو یہ اطمینان ہی بہت تھا۔ تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے عبید، کہاں رہ رہے ہو، کیسے رہ رہے ہو؟ چاندنی میں ڈھلی رات کھڑکی پر جھک آئی تھی، وہ اس کے تفرقات ڈھلتی رات کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ پار میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں؟ کوئی فکر کرتی ہو؟ تمہارا گھر میں رابطہ ہوا؟ ثانیہ نے احتیاطاً پوچھا۔ میں نے موبائل آف کر دیا تھا، صرف تم سے بات کرنے کے لیے کھولتا ہوں۔ تمہیں گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، تمہارے لیے تو دنیا چھوڑ دوں گا، گھر کیا چیز ہے؟ وہ اسے مغرور کر رہا تھا اور وہ مغرور ہو رہی تھی۔ دنیا چھوڑ دی تو مجھے کیسے حاصل کرو گے؟ واپس آؤ، ہمیں اپنا مقدمہ لڑنا ہے۔ واپس تو ایک ہی شرط پر جاؤں گا، جب گھر والے تمہارا رشتہ لے کر آئیں گے۔ ایک لمحے کو ثانیہ کا دل چاہا وہ عبید کو اس کے ابو کے بارے میں بتائے، پھر خود ہی ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح تو عبید کمزور پڑ جائے گا۔ کیا سوچنے لگی؟ میں کیا سوچوں گی؟ اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں۔ شکر ہے تمہارے منہ سے کچھ اچھی بات سنی۔ یہ بات ہے تو چلو، اس خوبصورت رات میں صرف اچھی باتیں ہی کرتے ہیں۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کا وجود چاندنی میں نہایا تھا اور رات دم سادے اس کی سرگوشیاں سن رہی تھی۔ آپا کیوں فکر کرتی ہیں؟ ابھی آپ کا بھائی زندہ ہے۔ عبید سے بات کرنے کے بعد وہ سرشاری میں کمرے سے نکلی تھی۔ صحن میں سرگوشی میں بات کرتے باپ کو دیکھ کر ستون کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس کے سارے خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ میں نے پینشن آتے ہی 10,000 علیحدہ کر لیے تھے، کل دے جاؤں گا۔ ثانیہ کے اندر اشتعال کی لہر ابھری۔ اچھا، آپ کا چکر لگنا ہے، اچھی بات ہے۔ وہ غصے سے آگے بڑھی۔ فکر نہ کریں نادرہ کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ کس سوچ نے ثانیہ کے قدم جکڑ لیے تھے؟ وہ باپ تھا، ثانیہ ان سے کتنی بدتمیزی کر سکتی تھی، مگر یہ پیسے پھپھو کے ہاتھ نہیں جانے دے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ ارم نے بے چینی سے چکر کاٹا۔ وسیم کافی دیر سے توفیق صاحب کے پاس بیٹھا تھا۔ آسیہ نے چائے بنا دی تھی۔ گھونٹ گھونٹ بھرتے اس نے بھی ارم کے چکر گنے۔ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مارچ پاسٹ کیوں ہو رہا ہے۔ تبھی تسلی سے چائے ختم کر کے اٹھا، برآمدے میں رک کر قصداً جوتے جھاڑے، تبھی وہ لپک کر سامنے آئی۔ وسیم بھائی، یہ آپ کے پیسے؟ بہت جلدی تھی یہ فرض لوٹانے کی؟ وہ مسکرایا۔ کاسنی لباس میں ملبوس پھولوں جیسی لڑکی، کاش اسے بتا سکتا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی۔
قرض جتنی جلدی ادا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ چلو تمہاری تسلی کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ آپ کا شکریہ۔ اس نے گویا جانے کی اجازت دی۔ بہت ہی کوئی بد ذوق لڑکی تھی، نہ اس کی وارفنگی محسوس ہوتی اور نہ ہی اس کے جذبوں کی تپش۔ بس آپ کا شکریہ، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ وسیم کا لہجہ بجھ گیا۔ ارم نے درمیان میں ہی بات کاٹ دی۔ دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں۔ وسیم کے چہرے کے تاثرات ہی ایسے تھے کہ ایک لمحے کو ارم شرمندہ ہو گئی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ ایک آدھے دن کے لیے آتے ہیں، دوسروں کے گھر پر توجہ دینے کی بجائے اپنے گھر کے معاملات سلجھائیں۔ چلو تمہیں یہ تو یاد ہے کہ میں یہاں نہیں رہتا، اسی لیے بار بار چکر بھی نہیں لگا سکتا۔ خدا حافظ۔ وہ یقیناً ناراض ہو کر گیا تھا۔ کاسنی لباس والی نے مڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ اس کی بہن کی وجہ سے ہمارے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مگر مجبوری تھی کہ آسیہ نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ ثانیہ اس بات کو بڑھا چڑھا کر عبید کو بتائے گی۔ وہ بگڑے معاملے کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پورے گھر میں اٹک پٹک جاری تھی۔ نہ جانے کیا کھویا تھا اور کیا تلاش کیا جا رہا تھا۔ جو بھی پوچھتا تھا اسے جھڑکیاں ہی کھانے کو ملتی تھی۔ ثانیہ کچن میں گھسی تھی۔ اسے ماں کی ساری مدد آج ہی کرنی تھی۔ ہمارا گھر بھی سرکس بنتا جا رہا تھا۔ ہر روز تماشا۔ کبھی ارم کے گھر سے ایسی آوازیں سنتی تھی۔ وسیم جھنجھلایا ہوا کچن میں آیا۔ آٹا گوندھتی ثانیہ ٹھٹکی۔ وسیم جب سے ہسپتال ارم کے ساتھ رہ کر آیا تھا تب سے اس کی باتوں میں ارم کا ذکر رہنے لگا تھا۔ امی جا کر پتہ کریں ابو کیا گم کر بیٹھے ہیں۔ نادرہ بڑبڑائی ہوئی کمرے میں آئی اور چکرا گئی۔ سارا کمرہ تلپٹ تھا، کوئی چیز ٹھکانے پر نہ تھی۔ ارے کیا سوئی ڈھونڈ رہے ہیں؟ اتنی بھولی اور معصوم نہ بنو۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑے۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ تم نے میرے پیسے کیوں نکالے؟ خود تو چکرائے ہوئے ہیں۔ نادرہ کو بھی چکرا دیا۔ اس نے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا۔ کون سے پیسے؟ اب کیا چھاپ کر دکھاؤں کون سے پیسے؟ تم نے پیسے چھپا کر رکھے تھے؟ نادرہ فوراً بات کو تہہ تک پہنچی۔ تب بھی ثانیہ نے کمرے میں جھانکا۔ امی پھپھو آتی ہیں، ملکہ عالیہ کی خدمت میں سلام عرض کرنے آتی ہوں۔ پہلے تمہارے باپ کا خزانہ تو ڈھونڈ لوں۔ نادرہ نے تنزن کہا تو ثانیہ کندھے اچکا کر چلی گئی۔ دیکھو تمہاری منت کرتا ہوں، میں جھوٹا پڑ جاؤں گا۔ تم نے لیے ہیں تو بتا دو۔ شبیر کا لہجہ منت بھرا ہو گیا۔ اللہ معاف کرے، میں کیوں تمہارے پیسے چرانے لگی؟ ان کی تکرار شروع تھی کہ ثانیہ نے بڑے اہتمام سے فرخ کا دیا سوٹ پہنا اور چائے بنانے لگی۔ آج تو قیامت لگ رہی ہو۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ پیچھے آئے گا اور وہ آیا۔ سنبھل کے، کہیں قیامت برپا ہی نہ ہو جائے تو میں تو فنا ہونے کو تیار ہوں۔ وہ قریب کھسکا۔ پیچھے تو ہٹو، چائے بنا رہی ہوں۔ ثانیہ نے ٹوکا۔ خود کو دیکھنے تو دو، دل سے لایا تھا تبھی تو اتنا سج رہا ہے۔ اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اس کا ہاتھ پکڑ کر گھما ڈالے۔ کوئی رومانٹک سی حرکت کو دل مچل رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے! ثانیہ نے بتک کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، محبت ہے ثانیہ۔ اپنی حد میں رہو، سمجھتے کیا ہو؟ وہ گرائی۔ کیا؟ میری حد؟ فرخ کو غصہ آ گیا۔ فرخ میں کرتی ہوں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں کہ ایک سوٹ کے بدلے ہاتھ پکڑنے کی اجازت دے دوں گی۔ یہ حق صرف اسے حاصل ہوگا جو میری زندگی کا ساتھی ہوگا۔ ثانیہ نے چبا کر بات مکمل کی اور ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ مطلب میں رشتہ بھیجوں؟ فرخ کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، بہت جلد یہ حق اپنے نام لکھوا لوں گا پرنس۔ ثانیہ نے ذرا سا رک کر کمرے کا جائزہ لیا۔ دادی اور پھپھو بھی کھسر پسر کر رہی تھیں۔ شبیر صاحب نے بے چینی سے پہلو بدلتے انگلیاں چٹکا رہے تھے۔ نادرہ کی کوجی نظریں شبیر کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میاں کی پریشانی بتاتی ہے کہ ان پیسوں کا تعلق آصفہ سے تھا۔ اچھا ہوا گم ہو گئے اور مجھ سے چھپا کر رکھو۔ ثانیہ نے مسکراہٹ دہراتے ہوئے ٹرے میز پر رکھی اور خود بیٹھ کر چائے کپوں میں نکالنے لگی۔ چائے ڈھنگ سے بنائی تھی یا گرم پانی میں چینی گھول کر لے آئی ہو؟ آصفہ کے کہنے پر دادی نے جھٹ سے ثانیہ کا ساتھ دیا۔ بہت اچھی چائے بنانے لگی ہے، بچے سر پر ہیں پھر بھی کچن کے سارے کام کرتی ہے۔ ثانیہ نے تعجب سے دادی کو دیکھا۔ شکر ہے جو اس لڑکی کو بھی عقل آئی۔ بظاہر بڑبڑاہٹ تھی مگر سب سے سنی۔ ثانیہ نے تحمل سے نظر انداز کر کے باپ سے پوچھا، ابا آپ کو دوں؟ ان کو تو ضرور دو، دل ڈوبا جا رہا ہے۔ نادرہ نے مسکراہٹ دہرائی۔ اللہ خیر، کیا ہوا میرے بھیا کو؟ گرمی تو نہیں ہو گئی؟ شبیر کھڑے ہو گئے۔ وہ توفیق بیمار ہے تو میں ذرا اس کی عیادت کر رہا ہوں، جلدی آنا، میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ آصفہ نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ بس ابھی آیا، اب نہ آئے۔ ثانیہ نے بمشکل ہنسی ضبط کی۔
بڑا پیارا سوٹ پہنا ہوا ہے، نیا سوٹ دور سے ہی اپنی جب دکھا رہا ہے۔ آصفہ نے دوپٹے کو چٹکی میں مسلا، کپڑا بھی بڑا ملائم ہے، لگتا ہے اس بار وسیم نے خوب شاپنگ کرائی ہے۔ سٹھیا گئی ہو، یہ وہی سوٹ ہے جو تم نے فرح کے ہاتھ بھجوایا تھا؟ دادی نے یاد دہانی کروائی۔ میں نے؟ آصفہ نے تعجب سے یادداشت کو کھنگالتے دوبارہ سوٹ کو غور سے دیکھا۔ جی پھپھو، مجھے تو اتنا پسند آیا ہے کہ فوراً پہن لیا، ثانیہ نے معصومیت سے کہا اور ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے بھجوایا تھا؟ آصفہ سٹپٹا گئی۔ جی فرح نے تو یہی کہا تھا کہ ثانیہ نے سادگی سے بتایا۔ فرح دے کر گیا تھا آصفہ کو تو گویا بچھو نے ڈنک مارا۔ جی وہ تو اکثر کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے، آپ نے بھجوایا ہے۔ ثانیہ نے فرح کی گردن کٹوانے کا پکا بندوبست کیا تھا۔ کم بخت کی ہمت کیسے ہوئی کہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی کرے۔ نصرت کی چائے چنکی نتیں پھول گئیں، رہی صحیح کسر دادی نے نکال دی۔ ماشاء اللہ ان دونوں بچوں میں بڑا پیار ہے۔ ثانیہ کو بری طرح کھانسی آئی، وہ فوراً وہاں سے اڑن چھو گئی۔ پیسوں کا قصہ تمام ہوا، اب باری فرح کی تھی۔ آصفہ کا بس چلتا تو وہیں کھڑے کھڑے فرح کی گردن اڑا دیتی جو انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ تو گویا جلتے توے سے اٹھ کر آئی تھی۔ اوپر سے کھنگالتی رابعہ سنائی دے گئی، جس کے نئے سوٹ کا آنچل کندھے سے پھسل جاتا تھا۔ نہیں سنبھالا جاتا تو آگ لگا دوں؟ جی رابعہ بوکھلا گئی۔ ایک تو اتنی جلدی ان کی آمد ہی غیر متوقع تھی۔ کوئی شرم کوئی حیا ہے؟ گھر میں جوان دیور ہے اور تمہارا پلو نہیں سنبھل رہا؟ رابعہ نے گھبرا کر دوپٹہ سنبھالا۔ فرح کم بخت ادھر آ، میں تیرے گوڈے گٹے سینکوں۔ ان کی آواز کیا سور اسرافیل تھا۔ فرح بوکھلا کر نکلا۔ آصفہ چپل کی طرح جھپٹی۔ ناس پیٹے، میرا نام لے کر اس چڑیل کو تحفے دیتا رہا ہے، اتنے مہنگے جوڑے؟ بتا اور کیا کیا دیتا رہا ہے؟ اماں کس کی بات کر رہی ہیں؟ تیری ماں کی بات کر رہی ہوں آصفہ ذرا اس کے کندھے پر دو اتڑ مارا۔ آصفہ نے اس کے کندھے پر دو اتڑ مارا۔ پھر دنیا میں تحفے دینے کے لیے ثانیہ ہی ملی تھی؟ کیا لگتی ہے جو ماں سے چھپا کے اسے تحفے دیتا رہا ہے؟ رابعہ ہکا بکا رہ گئی۔ فرح اور ثانیہ؟ نہیں لگتی تو لگ جائے گی، مجھے پسند ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آصفہ کے سر پر بم پھوڑا۔ میں ایک سے قرآن اٹھواؤں گا، میرے ہی گھر سے میرے پیسے چوری ہو گئے؟ شبیر صاحب نے ہنگامہ اٹھا رکھا تھا۔ وسیم کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ وسیم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے ابا، ثانیہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پھر کیا تمہاری ماں نے نکالے ہیں؟ نہیں میں نے لیے تھے، اس نے جرأت سے اعتراف کیا۔ کون سے پیسے؟ کس نے لیے؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ شبیر احمد، دادی نے چڑھ کر دریافت کیا۔ تم نے لیے تھے؟ میں نے کہا تھا ابا، اب ہمارا حق کسی کو نہیں ملے گا۔ میری نظروں سے دور ہو جا کم بخت۔ وہ غصے سے کانپ گئے۔ جا رہی ہوں، اپنا آئندہ میں پھپھو کو بلا وجہ آپ سے پیسے بٹورنے نہیں دوں گی، وہ کہہ کر فوراً نظروں سے غائب ہوئی۔ شبیر کو ہکا بکا کھڑی نادرہ ہی دکھائی دی۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اولاد کی؟ اللہ کا شکر ہے، نادرہ نے گہری سانس بھری۔ میرے بچوں کو اپنے حقوق کا تو پتہ ہے، میں نے تو ساری زندگی حضوری میں کاٹ دی۔ بس یہی پٹیاں پڑھایا کرو اولاد کو، ایسی لڑکیاں سسرال میں بسیں گی؟ دادی نے مکتور بھر لتاڑنا چاہا۔ اللہ کا خوف کرے اماں، کیوں نہیں بسیں گی؟ نادرہ تڑپ کر بولی۔ اور انشاءاللہ بہت اچھے گھر میں بسے گی، رابعہ کی طرح اس کی قسمت نہیں پھوڑوں گی۔ بڑے بول مت بولو، دادی مدھم ہوئی۔ اب میں آپا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بشیر احمد نے پھانڈا پھوڑا۔ جو ہے وہی دکھاؤ، نادرہ نے ترنت جواب دیا۔ سارا قصور رابعہ کا نکلا ہے، جس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کیا چل رہا ہے۔ ہر وقت آپا تو یہ چٹک مٹک اسی لیے تو ہو رہی تھی کہ فرح کو قابو کر کے اپنی بہن کو بھی یہاں لے آئے۔ خدا کی قسم مجھے کسی بات کا نہیں پتہ، آپا کے جوڑے، آپا کی پسند، بھاگ کر ماموں کے گھر کے چکر۔ اللہ تجھے سمجھے نادرہ، میرے دونوں لڑکے قابو کر لیے، مفت میں پھانس لیے۔ مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کی پسند سے شادی کی ہے۔ سہیل کو باقی تو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تھی، ابھی گھر آیا تھا، مگر آخری جملے کا جواب ضرور دیا۔ ہاں تو جب اس کے گھر سے ایک لڑکی آ سکتی ہے تو دوسری کیوں نہیں؟ فرح نے دہائی دی۔ ڈوب کے مر، اس دن تمہارے منہ میں تمہاری اوقات سنا کر گئی تھی۔ وہ لڑکی خاندان کی باقی لڑکیاں مر گئی ہیں جو تمہیں ہری مرچ ہی پسند آئی؟ وہ جیسی بھی ہے مجھے قبول ہے۔ ہائے محبت، بلکہ اندھی محبت۔ آصفہ کا واویلا آسمان چھونے لگا۔ میں ہرگز ثانیہ کا رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی، آصفہ نے اعلان کیا۔ تو مجھے بھی اس گھر میں نہیں رہنا، فرح نے فیصلہ سنایا۔ ثانیہ کی وجہ سے ایک اور ماں بیٹے ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے۔
انشاءاللہ میں 5ویں ایپیسوڈ جو ہے وہ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔